یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار۔ وہ جو نیکوکار تھا نا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی راستے پر آیا، ایک دن موت آ گئی۔ جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے، اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جان دے دی۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدو تو دلیری نہ لئیو ہے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ ادھر، پتر جو کریم ہے تو دی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے ادھر، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ پتہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ نہیں، بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ، سوری علیہ الرحمہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحِ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ حضرت صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں، 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں۔ ہاں پتر اللہ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور لکھے ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو بیان۔ ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے۔ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا
اور ایک گدھا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم اکثر کسی کو چل رہے کتیا نہیں کہنا چاہیے. اکثر ہم کسی کو بڑا نکما ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ گدھیا. دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے. تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اوے بتا ہوئے دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے، مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے. مجھے یاد ہے ایک دن کی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی ککڑ نو جتن نہ دئی ہوا ہے. آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. آپ نے فرمایا بابا جی کدی ککڑ نو جتن نہ دئی ہوا ہے. جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرا نہ پہلے اٹھے دے ہائے. لیکن حضرت جی پہلے اٹھنا تو دور، ککڑ بچارا بول بول کے تھک جاتا ہے، اسی تو اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. پہلے اٹھنا تو دور ہے، ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے، ہم اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں محو، اور پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے، مینڈک ذکر کرے، مرغا کرے، ہم نہ کریں. وہ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے بڑی شان ہے تسبیح کی، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے. ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں. ہارون الرشید تھا، سیر کے لیے نکلا، آگے جا کے ہاتھی کھڑا ہو گیا. پوچھا ہاتھی کیوں کھڑا کر دیا؟ عرض کی حضور آگے سڑک میں حضرت بہلول بیٹھے ہیں. اس نے کہا ہاتھی نیچے بٹھایا. آگے دیکھتا کیا ہے حضرت بہلول نہ زمین پہ لکیریں لگا رہے ہیں اور پھر خود ہی لکیروں کو نہ کہہ کے مٹا رہے ہیں. بڑی حیرانگی ہوئی، یہ ویرانوں میں رہنے والا بازار میں کیا کر رہا ہے؟ پوچھا بہلول خیر تو ہے، آج ویرانے چھوڑ کے بازار کیا کرنے آئے؟ حضرت بہلول نے کہا ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں. ہارون نے کہا بہلول تو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ضروری کام کر رہا ہے؟ اس نے آگے سے کہا ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. رمضان ہے اس لیے آیا کہ صلح کرنی، یہ رمضان کی بھی بدماشی کرنی. ہاں حضرت ابھی ہمارا کو صلح والا موڈ نہیں نظر آ رہا مجھے، ابھی ہم بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں. صلح کرو یار، نہ بھاگو مسجدوں سے. کیا نکالنا گھر میں سے؟ 11 ماہ گزارے نہیں اسی گھر میں، رمضان میں بھی گھر میں ہی رہنا ہے. کہا میں مخلوق کی مالک کی صلح کروا رہا ہوں. آگے سے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں؟ کہا وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے ہیں. کہا وہ تو مانتا ہے، وہ مانتا ہے، رمضان اس نے بھیجا اس لیے، یہ نہیں. وقت گزر گیا. پھر ایک دن ہارون نے دیکھا کہ حضرت بہلول قبرستان بیٹھے. پھر وہی انداز ہے، گیا جا کے پوچھا بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ کہا ہارون جگہ ہی بدلی ہے، وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہے. کہا اس دن تو نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں اب وہ نہیں مانتا ہے. مندہ جی یار منا لو، مندہ جی حضرت جی انہوں مناؤ، حضرت جی انہوں مناؤ. ہے رمضان صرف فیصلہ ہے کہ اسی انہوں منا لئیے. حضرت جی میں اس کو پنجابی میں سادہ کر کے کہوں گا، یہ رمضان اصل میں نا منانے کا سیزن ہے. پہلا عشرہ مغفرت، 10 دن دے دیتے گئے،
آؤ بھائی جنہیں جنہیں مغفرت لینی. اچھا کچھ سستی رہی نہیں ہو سکا, دوسرا اشرا رحمت کر دیا. پھر کو کمی پیشی ہو گئی ہے, تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا کر دیا. کرو حضرت. وما علینا الا البلاغ المبین.